السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو واضح آیات دی تھی، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو صرف وہی ہستی نازل کر سکتی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اے فرعون، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر کے رہے گا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 101 اور 102، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، یہ آیات، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ذکر ہے، جو قصہ ہے، جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہے، یہاں پر بھی بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو قصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیوں بیان کیا ہے، اس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم واضح کریں گے، لیکن سب سے پہلے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح آیات دی تھی۔ آیات کا مطلب معجزہ، 9 واضح معجزہ دیا تھا، اور وہ 9 واضح معجزہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک عصائے موسیٰ، دوسرا ید بیضا، اور تیسرا بھری مجلس میں پورے کے پورے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے شکست فاش دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور چوتھا، پورے ملک کے اندر فرعون کی جو پوری مملکت تھی اس میں سوکھا پڑ گیا تھا، قحط سالی پڑ گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ اس کے علاوہ یکے بعد دیگرے طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، ٹڈی دل بھیجا گیا، جوؤں کو بھیجا گیا، میڈکوں کو بھیجا گیا، اور اسی طرح سے خون کی بارش ہوئی آسمان سے۔ یہ 9 واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو دکھلایا۔ آپ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر سنا ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ فرعون نے تکبر کیا، اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک مظلوم قوم جو اس زمانے میں بنی اسرائیل تھی، اس کو اور اس کے بال بچوں کو ایک عرصے سے ان لوگوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہی کہ سب سے پہلے فرعون کو یہ بتلانا ہے کہ تو معبود نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے، الہ وہ ہے جو میرا اور سب کا رب ہے، اور تیرا بھی رب ہے۔ اور دوسری بات جو بتلانا اور بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ فرعونیوں سے بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں کے غلامی کے پنجے سے آزادی دلانا ہے اور اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ سامعین کرام، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے ثابت ہو؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 واضح معجزے دیے، جس کا ذکر ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ سامعین کرام، یہ ایسی نشانیاں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کے اوپر دلیل واضح اور قطعی دلیل تھی، بالکل واضح اور قطعی دلیل۔ اس کے علاوہ یہ ایسی نشانیاں تھیں جس سے فرعون اور آل فرعون کو بھی اطمینان قلب ہو سکتا تھا۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، جیسے پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے اپنے سانپ کو چھوڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک عصا کو چھوڑا اور پورے کے پورے سانپ کو وہ ختم کر دیا۔ جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ جادو سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے،
تو جادوگر اسی وقت جھک کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. اس سے بڑھ کر کے نشانی فرعونیوں کو ملنے والی نہیں تھی. ہاتھ کو ایسے کرتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا تھا. عصا جو تھا اس کو ڈالتے تھے تو وہ بالکل حرکت کرتا ہوا سانپ نظر آتا تھا. مطالبے پر پورے ملک کے اندر قحط پھیل گیا. مطالبہ ہوا تو طوفان آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبی دلوں کو نشانی کے طور پر بھیج دیا, میڈکوں کو نشانی کے طور پر بھیج دیا, جس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمائی ہے, جو ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا ہے. تو یہ ایسے واضح اور قطعی دلائل تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے اوپر سچی دلیل اور فرعونیوں کے اطمینان قلب کے لیے کافی تھا. لیکن فرعون اور آل فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی ایمان قبول نہیں کیا. اس کی وجہ بس وہی تھی جو ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خیر سے نوازتا ہے, فضل سے نوازتا ہے, مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے, پاور اور ہولڈ عطا کرتا ہے, تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں مختار ہوں اور میرے سامنے کوئی سر نہیں اٹھانا. یہ مملکت میرا ہے, یہ پاور میرا ہے, یہ حد میری ہے, اس میں کوئی مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ جو خیال مشرکین مکہ کے دل میں تھا, بالکل وہی خیال فرعونیوں کے بھی دل میں تھا اور فرعون کے بھی دل میں تھا کہ اگر موسیٰ کی مان لیں گے, اگر موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر موسیٰ کے تابع بن کر کے رہنا پڑے گا. یہ جو بادشاہت ہے, یہ جو مملکت ہے, اور لوگ جو میرے سامنے جھکتے ہیں, یہ جھکنا بند ہو جائے گا. یہ جو لوگوں کے اوپر فرعون اور آل فرعون کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. یہ سوچ کر کے فرعونیوں نے اور فرعون نے ایمان کو قبول نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھ لیا, لیکن پھر بھی اس کو رد کر دیا. سامعین کرام, اس بات کو بیان کرنے کا یہاں پر یہی مقصد ہے, قریش مکہ کو یہ بتلانا کہ جس طرح سے تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو, فرعون لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے. فرعون نے معجزات کو دیکھا اور مشرکین مکہ نے بھی معجزات کو دیکھا. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ چاند پھٹ گیا, دیکھ لیا ان لوگوں نے. قرآن کریم بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کر کے لاؤ. بنانے کی کوشش کی, نہیں بنا پائے, ملیا میٹ ہو گئے. یہ سارے معجزے قریش مکہ نے بھی دیکھا, لیکن وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے. وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے. تو بتلانا یہ مقصود تھا یہاں پر کہ جس طرح سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں, اس کے پیچھے جو کارن ہے, جو وجہ ہے, یہی وجہ فرعون اور آل فرعون کی ایمان نہ لانے کی تھی. اور جس طرح سے اتنے سارے معجزوں کو دیکھ کر کے بھی فرعون اور آل فرعون ایمان نہیں لائے, مشرکین مکہ بھی معجزہ دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی معجزہ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر ان کے ڈیمانڈ کو پورا کر بھی دیا جائے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی, لہٰذا تم بنی اسرائیل سے پوچھو. قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو, یہودیوں سے پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کو لے کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نبوت کو لے کر کے جب فرعون کے پاس پہنچے, تو فرعون نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. ایسا اس نے کیوں کہا؟ فرعون کی نظر میں, فرعون کی نظروں میں موسیٰ علیہ السلام کی دیوانگی اور شہرزدگی بس یہی تھی کہ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میرے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا ہے, سب کے سب کو میرے سامنے جھک کر کے رہنا ہوگا. اور یہ موسیٰ ہمارے سامنے آ کر کے سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور پھر میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو اور میرے ہمراہ کرو. اتنی بڑی بات بول رہا ہے تو دیوانہ ہو گیا ہے. اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی بات کیسے بول دیا؟ لہذا کہا کہ میری نظر میں تم پر جادو کر دیا گیا ہے, تم دیوانگی میں مبتلا ہو گئے ہو, لہذا تم ایسی باتیں نہ کرو. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ نہیں, یہ جادوگر ہے جو یہ باور کرانا چاہتا تھا لوگوں کو. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے, تم دیوانگی میں ہو, جاؤ اپنا علاج کراؤ. سامعین کرام, جو اہل حق ہوتے ہیں, جب حق بات کو واضح کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ چوکتے نہیں ہیں, حق بات کو کلیئرلی بول دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی, اور یہ بات اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو کہا تھا, فرعون کو کہا تھا.
لیکن یہاں پر یہ بات قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے فرعون. جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو بصیرت افروز نشانیاں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کو صرف وہی نازل کر سکتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہو. جو زمین و آسمان کا مالک ہوگا وہی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اور مجھ کو ایسا لگ رہا ہے فرعون کہ تیرے گنتی کے دن رہ گئے, اب تو ہلاک ہونے والا ہے, اب تو ہلاک ہو کر کے رہے گا. یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ جواب میں کہا. کیا جواب میں کہا کہ تمہارے سامنے اتنی واضح نشانیاں ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن اس کے باوجود تم جو ایمان نہیں لا رہے ہو تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ہلاکت کے دن قریب آ گئے. دیکھو فرعون, تمہارے جو جادوگر جس کو تم نے میرے مقابلے میں اتارا تھا, بڑے مجمع میں ان لوگوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ جادو سے بھی آگے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے, جادو سے بھی آگے بڑھ کر کے کوئی چیز ہے. تو اس چیز کو سمجھ کر کے وہ لوگ فوراً ایمان لیا اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جادو کی شعبدہ بازیوں سے پورے ملک پر قحط نہیں لایا جا سکتا. یاد رکھیے جادو لوگ سمجھتے ہیں, جادو کہتے ہیں کہ بہت خطرناک ہے, لیکن جادو کا بھی ایک رنج ہے, سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ ہم نے کل بتلایا تھا, کوئی بھی جادو کسی پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جادو اسی وقت اثر انداز ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جادو پورے بستی کو تباہ نہیں کر سکتا ہے, کسی ایک آدمی کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. کہا کہ جادو کی شعبدہ بازیاں ایسی نہیں ہو سکتی, اس میں اتنا پاور نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں قحط لے آئے اور پورے قوم کے اوپر طرح طرح کے عذاب کا نازل ہونا. یہ جادوگروں کے بس سے باہر کی بات ہے. یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو آسمان و زمین کے اندر مختار کل ہو اور قادر مطلق ہو. یہ ساری باتیں تم کو سمجھ میں آ رہی ہے, تم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, اور پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو, تو یہ تمہارے ہلاکت و بربادی کے دن ہے. محترم سامعین کرام, یہاں پر اس بات سے یہی بتلانا مقصود ہے قریش مکہ کو کہ اگر حق ہمارے سامنے آ گیا اور ہم نے حق کو رد کر دیا تو یقیناً ہماری تباہی ہے. فرعونیوں کی تباہی کو تاریخ نے دیکھا ہے, اس آسمان نے دیکھا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے. قریش مکہ کی تباہی و بربادی کو بھی دنیا نے دیکھا ہے. اب ہم لوگوں کے سامنے بھی قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی آیات ہے اور پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے, اور اگر اس کے باوجود ہم اس کو نہیں مانتے, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو یقین مانیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.